بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ برسوں کے بعد کراچی میں تاریخ خود کو دہرا رہی تھی۔ فرق یہ تھا کہ لاہور میں ایک ناپختہ کار، تہی دست اور کمزور نوجوان تھا۔ کراچی میں تجربے نے مجھے دولت اور طاقت سے نواز دیا تھا۔ میں بہتر انداز میں اپنے مستقبل کے فیصلے کر سکتا تھا۔ جہانگیر کے گھر سے سڑک زیادہ دور نہیں تھی، لیکن اہم لوگوں کے استعمال میں رہنے والی کلفٹن کی اس بڑی شاہراہ پر بسوں اور ویگنوں وغیرہ کا گزر ممنوع تھا۔ وہ پچھلے متبادل راستوں سے گزر کر اپنی منزل تک پہنچتی تھیں۔ میں نے سڑک عبور کر کے تھوڑا ہی فاصلہ طے کیا تھا کہ ایک خالی ٹیکسی مل گئی۔ میں نے ڈرائیور کے برابر والی سیٹ پر بیٹھ کر اسے ساحل کی طرف چلنے کے لیے کہا تو اس نے ان اکھیوں سے میرا جائزہ لیا اور پھر پردیسی سمجھ کر کہا 50 روپے ہوں گے۔ کس بات کے؟ میں نے گھرا کر اس پر آنکھیں نکالی۔ ابے یہاں سے پیشاب کی دار ماروں تو وہ سمندر میں جائے گی۔ اتنی سی دوری کے 50 روپے، یہ میٹر کس لیے ہے؟ ڈرائیور منحنی سا تھا، میرے بگڑے ہوئے تیور دیکھ کر سہم گیا اور جٹ میٹر کی چرخی گھما کر گرا دی۔ بے سر و سامان ہونے کے بعد ایک معمولی سے ڈرائیور پر حاصل ہونے والی اس حقیر سی فتح نے میرے اوپر حیرتناک اثرات مرتب کیے۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے اول خان سے گفتگو کے بعد میرے وجود میں آزردگی اور شکست و ریخت کے سرایت ہونے کے جس عمل کا آغاز ہو چکا تھا وہ یکایک رک گیا تھا۔ ماہی خانے کے قریب ہی میں نے ٹیکسی رکوا لی۔ میٹر میں 10 روپے بھی نہیں بنے تھے۔ میں نے جیب سے نکال کر 50 روپے کا نوٹ ڈرائیور کو تھمایا اور باقیہ رقم واپس لیے بغیر اسے حیران و پریشان چھوڑ کر اندر چل دیا۔ اس نے میری دھمکی سے مرعوب ہو کر میرے اوپر جو احسان کیا تھا اس کے لیے وہ ایک معقول انعام کا حقدار بن چکا تھا۔ ماہی خانے کے خنک ماحول میں بانت باندھ کی رنگ رنگ مچھلیوں کو شیشے کے تالابوں میں تیرتے دیکھ کر مجھے خاصا ذہنی سکون ملا، مگر میں اپنے بریف کیس کی وجہ سے دوسرے تماشائیوں کی نگاہوں کا مرکز بن رہا تھا۔ مجھے خود احساس ہوا کہ میں پینڈو لگ رہا تھا۔ میں باہر آ کر اجڑے ہوئے لان کے ایک دور افتادہ گوشے میں بیٹھ گیا۔ دن کا وقت تھا، دھوپ نکلی ہوئی تھی، اس وجہ سے وہاں اکا دکا افراد یا ٹھیلوں والے نظر آ رہے تھے۔ میں بریف کیس پر سر رکھ کر گھاس پر دراز ہو گیا۔ اس وقت میری آزادی اور بقا کے لیے دو چیزیں بہت اہم تھیں، سر چھپانے کا ٹھکانہ اور ایک عدد عام ٹیلی فون۔ ویسے اول خان کا دیا ہوا موبائل فون میں نے ساتھ لے لیا تھا، لیکن مجھے علم نہیں تھا کہ CSD اس سلکی آلے کے ساتھ کس طرح منسلک ہوگا اور کام بھی کرے گا یا نہیں۔ کسی ہوٹل میں قیام کی صورت میں ٹیلی فون ایکسچینج کی وجہ سے CSD سے آزادانہ استفادہ محال تھا۔ آپریٹر اپنی مداخلت کی کوششوں میں مسلسل ناکامی کے بعد میری طرف سے مشکوک ہو سکتا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ اوسط درجے کے ہوٹل مالکان ایسی مشتبہ صورتوں میں فوراً مقامی پولیس سے رابطہ کرتے تھے۔ کبھی کبھار کامیاب ہونے والے ایسی مخبریوں کی وجہ سے ان کے باہمی مراسم بہت اچھے رہتے تھے۔ میں ایسا کوئی خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا جو میرے اور پولیس کے سامنے کا سبب بن جائے۔ میرے مسئلے کا واحد حل کوئی چھوٹا مکان یا گیسٹ ہاؤس تھا، اس میں چند بنیادی سہولتوں کے ساتھ ٹیلی فون بھی موجود ہو۔ میں نے ایک آوارہ گرد لڑکے سے اخباری اسٹال کے بارے میں معلوم کیا جو کچھ فاصلے پر تھا۔ اخبار خرید کر میں نے ایک بہتر اور سایہ دار جگہ پر ڈیرا ڈال دیا۔ اخبار میں کرایہ داری کے کالم میں متعدد اشتہار موجود تھے، مگر ان میں سے کوئی بھی میرے کام کا نہیں تھا۔ پھر بھی میں نے موبائل پر چند نمبروں پر رابطہ کیا اور بہادر آباد کے رہائشی علاقے میں بستی منزل پر واقع ایک ایسے کمرے کو ذہن میں رکھ لیا جو فون، باتھ روم اور چھوٹے سے کچن کے ساتھ قدرے موزوں تھا۔ اس کا کرایہ اور ڈپازٹ زیادہ تھا، لیکن میرے لیے وہ چیزیں ثانوی تھیں۔ سوچتے سوچتے مجھے نادرہ کا مکان یاد آ گیا جس کی نشاندہی غزالہ بھی کر چکی تھی۔ اگر وہاں کا فون بل کی عدم ادائیگی کی وجہ سے منقطع نہیں ہوا تھا تو میں پوری بے فکری کے ساتھ وہاں عارضی پڑاؤ ڈال کر اپنا کھیل شروع کر سکتا تھا۔ سایہ سبزہ اور سکون میسر ہو تو انسان کا ذہن تیزی سے کام کرتا ہے، یہ سوچ کر میں وہاں سے چل پڑا۔ وہ مکان آراستہ اور میرا دیکھا بالا تھا۔ گھر کے داخلی دروازے کی چابی میرے پاس موجود تھی، دوسری چابیاں گاڑی ہی کی ایک خفیہ دراز میں محفوظ تھیں۔ نادرہ کے مکان پر وحشت اور ویرانی کا راج تھا۔ فاٹک پر نصب میل بکس میں کئی بل پڑے ہوئے تھے جن میں فون کے 2 بل بھی تھے۔ فاٹک کھول کر میں اندر داخل ہوا تو گھاس لمبی اور بے ترتیب ہو کر کیاریوں تک پھیل گئی تھی۔ دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے پودے سوکھ چکے تھے۔ میرے لیے باہر کا وہ نقشہ ذرا بھی اہم نہیں تھا، میرا ذہن صرف فون میں اٹکا ہوا تھا۔ ڈرائنگ روم اور راہداری سے گزر کر میں فون تک پہنچا تو اس پر ٹون آ رہی تھی۔ میرا دل خوشی سے اچھل پڑا۔ مختصر سی تنگی کے بعد قدرت پھر مجھ
مجھ پر مہربان ہو رہی تھی۔ فون مکان کے اسی عقبی کمرے میں تھا جو الگ تھلگ ہونے کی وجہ سے مجھے پسند تھا۔ ایک بل پرانا تھا، اس کے واجبات اگلے فون بل میں شامل تھے۔ دوسرے بل کی ادائیگی کی تاریخ بھی 16 دن پہلے گزر چکی تھی۔ بینک کا وقت باقی تھا۔ میں نے اسی وقت رکشے سے نرسری جا کر فون، بجلی اور گیس کے بل جمع کرا دیے۔ پتہ نہیں کیا وجہ تھی کہ میری طرف سے رابطہ ختم ہو جانے کے باوجود نادرہ نے اپنے گھر کی کوئی خیر خبر لینے کی زحمت نہیں کی تھی۔ فرشی قالین پر مجھے لوٹ نہیں لگانی تھی۔ میں نے بستر کی چادر وغیرہ جھٹک کر گرد صاف کی اور جوتے اتار کر مشاہری پر چڑھ گیا تاکہ CSD کو فوری طور پر فون سے منسلک کر سکوں۔ نرسری کے بینک میں بلوں کی ادائیگی کے بعد میں ڈبوں اور پیکٹوں میں بند خوردونوش کی بہت سی ایسی چیزیں بھی خرید لایا تھا کہ مجھے اپنی کسی ضرورت کے لیے کئی روز تک باہر نکلنے کی ضرورت نہیں تھی۔ کوئی متبادل ٹھکانہ نہ ملنے کی صورت میں غیر معینہ مدت تک وہاں رپوش رہ سکتا تھا۔ اس علاقے کی یہ خوبی میں نے پہلے بھی نوٹ کی تھی کہ گلی میں کسی کو دوسرے مکینوں سے کوئی سروکار نہیں تھا، سب اپنے کام سے کام رکھتے تھے۔ پھر بھی میں نے یہ طے کر لیا تھا مجھے وہاں رہنا ہی پڑا تو مالک یا مہمان کی بجائے مکان کے نگراں کا روپ دار کر رہوں گا۔ اس طرح مجھے لان وغیرہ کی صفائی کا موقع مل سکتا تھا۔ کوئی محلے دار ویران مکان میں میری آمد نوٹ کرتا تو ملازم سمجھ کر نظر انداز کر دیتا۔ گوشہ عافیت میسر آ جانے کے بعد مجھے عجیب ذہنی سکون میسر آیا تھا۔ لائن سے CSD منسلک کرنے کے بعد میں سگریٹ سلگا کر بستر پر دراز ہو گیا۔ میرے ذہن میں غزالہ سے بات کرنے کا خیال آیا جسے میں نے فوراً ہی جھٹک دیا۔ اپنے ساتھیوں میں سے کسی سے بھی رابطہ کرنا میرے لیے جنجال ثابت ہو سکتا تھا۔ ان کے بے حساب سوالوں کے جواب دینا میرے بس سے باہر تھا۔ میرے حق میں بہتر یہی تھا کہ مسئلہ صاف ہونے تک میں ان لوگوں سے دور اور بالکل الگ تھلگ رہوں۔ کسی کی مدد کی ضرورت پیش آ جاتی تو وہ ایک الگ معاملہ تھا۔ شہر کے 5 اسٹار ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے سراغر سانوں کے مختصر نام جان اور ایڈی تھے۔ میں نے خاصی سوچ بچار کے بعد ان سے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ CSD کی موجودگی میں ہوٹل کے سوئچ بورڈ سے بات کرنی ممکن نہیں تھی۔ وہ موبائل فون کا ابتدائی دور تھا اور کہا جاتا تھا کہ اس پر ہونے والی گفتگو ہر مداخلت سے محفوظ ہوتی تھی۔ میں نے نمبر ملا کر ہوٹل کے کمرہ نمبر 308 میں ایڈی سے بات کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ آپریٹر نے ذرا سے مشینی توقف کے بعد لائن ملا دی۔ ایڈی میرا مطالبہ سن کر دوسری طرف سے امریکی لب و لہجے میں حیرت سے دہرایا گیا۔ تم کون ہو اور تمہیں اس سے کیا کام ہے؟ یہ سب میں اسی کو بتا سکتا ہوں، وہ موجود ہے تو اس سے میری بات کرا دو۔ شناخت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا، رکھائی سے کہا گیا۔ میرا وقت برباد مت کرو، یہ کال سوئچ بورڈ پر ہے، اگر تم کوئی ڈائریکٹ نمبر دے سکو تو شاید بات بن سکتی ہے، میں نے سوچتے ہوئے کہا۔ میں نے ایڈی کے فائدے اور انعام کے لیے فون کیا ہے۔ انعام کے لیے اخباروں میں نمبر شائع کیے جا رہے ہیں، بہرحال تم موبائل پر رنگ کرو۔ اتنا کہنے کے بعد اسی تندخو شخص نے تیزی سے ایک موبائل نمبر دہرا دیا۔ میں نے سلسلہ منقطع کر کے CSD والے انسٹرومنٹ پر موبائل نمبر ملایا تو دوسری طرف سے ایک نئی آواز سنائی دی۔ ابھی چند لمحے پہلے میری کسی سے ایڈی کے بارے میں بات ہو رہی تھی، اسی کو بلا دو۔ میں نے کہا وہ دوسری ڈیوٹی پر ہے، جو کہنا ہے مجھ سے کہو۔ وہ بھی 52 گز کا تھا۔ سب سے پہلے مجھے اپنے بارے میں بتاؤ، اسی کے بعد کچھ ہو سکے گا۔ میں ایک مقامی ہوں، تمہارا 2 ملین کا اشتہار میرے لیے دلچسپی کا باعث ہے۔ وہ ہمارا نہیں، کونسل خانے کا اشتہار ہے۔ تم کو ان کے نمبروں پر رابطہ کرنا چاہیے۔ مجھے معلوم ہے ایڈی اور جان بھی اسی مہم پر آئے ہوئے ہیں۔ میں نے تحمل سے کام لیتے ہوئے کہا، ایڈی کا مجھ سے رابطہ نہ ہو سکا تو تم لوگ نقصان اٹھاؤ گے۔ چند ثانیوں کے لیے لائن پر خاموشی چھا گئی، پھر وہ بولا، میں معلوم ہونا چاہیے کہ پاکستان ہمارے لیے ہائی رسک زون ہے۔ اگر تم ہمارے خیر خواہ ہو تو اپنے فون نمبر کے ساتھ پیغام چھوڑ دو۔ ایڈی نے ضروری سمجھا تو وہ خود تم سے رابطہ کر لے گا۔ میں اپنا نمبر نہیں دے سکتا۔ اس وقت بھی میری بات ادھوری رہ گئی۔ CSD پر سرخ بلب چمکا، بزر بولا اور لائن ڈراپ ہو گئی۔ میں نے فوراً ہی وہ نمبر ری ڈائل کر لیا۔ میری آواز پر اس نے حیرت کا اظہار کیا اور پوچھا، تم نے فون بند کیوں کر دیا تھا؟ تم نے میری گفتگو ریکارڈ کرنے کی کوشش کی اور فون خود بخود بند ہو گیا۔ بات جاری رکھنی چاہتے ہو تو کوئی الیکٹرو میگنیٹک ٹیپ چلاؤ، نہ کوئی اور خلل اندازی کرو۔ مسئلہ بہت اہم اور سنگین ہے، اسی لیے میں اس محفوظ فون سے بات کر رہا ہوں۔ اوہ، شاید تم واقعی سنجیدہ ہو، کہو کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ میں ایڈی کا ساتھی جان بول رہا ہوں۔ توقف کے بعد اس کی آواز آئی، تم کس نقصان کی بات کر رہے ہو؟ کل ہونے والا بم کا دھماکہ بہت خوفناک تھا، میں نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ اخباروں میں اس کی ساری تفصیل آ چکی ہے، کیا تم ہمیں بھی ایسے ہی کسی دھماکے کی دھمکی دے کر خوفزدہ کرنا چاہ رہے ہو؟ وہ ایک دم اکھڑ گیا۔ ہرگز نہیں، میں نے نرم اور دھیمی آواز میں کہا۔ اخباروں میں پوری کہانی نہیں آئی، خفیہ کیمروں کی آنکھوں نے جو کچھ محفوظ کیا ہے وہ اخباروں میں نہیں آیا۔ یہ دھمکی نہیں ہے، میں تمہیں ایک خطرے سے قبل از
بعض وقت آگاہ کر رہا ہوں۔ کیمروں میں کیا تھا؟ تمہاری باتیں میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ وہ الجھنے لگا۔ دھماکے سے پہلے تم اور ایڈی فوٹوگرافروں کے بیس میں کافی دیر تک وہاں رہے تھے۔ میں نے اول خان سے ہاتھ آنے والا اپنا پہلا کارڈ کھیلتے ہوئے کہا۔ ایک جدید ویڈیو کیمرے نے تمہاری تمام سرگرمیاں رنگے ہاتھوں ریکارڈ کی ہیں اور اس کیسٹ کے بدلے تم $2 ملین مانگتے ہو۔ اس نے بڑک کر پھر میری بات کاٹ دی۔ پہلی بات یہ ذہن نشین کر لو کہ میں کوئی بلیک میلر نہیں، ایک معزز سرکاری ملازم ہوں۔ امریکہ اور امریکیوں کو اپنا آئیڈیل سمجھتا ہوں۔ گرین کارڈ لے کر اپنی بقیہ زندگی وہیں گزارنی چاہتا ہوں۔ مجھے صرف گرین کارڈ چاہیے۔ کاروبار کی ابتدا کے لیے جو مالی مدد مل گئی میں ہنسی خوشی اسے قبول کر لوں گا۔ یہ میری مختصر سی آرزوئیں ہیں۔ پہلے تم نے $2 ملین کے انعام کا حوالہ دیا تھا، اس نے اپنی تسلی کے لیے پوچھا۔ میں اس کے لیے بھی کوشش کر رہا ہوں، شاید جلد کامیاب بھی ہو جاؤں۔ تم ہوٹل آ کر مجھ سے مل سکتے ہو۔ میں دل ہی دل میں ہنس پڑا۔ میں نے محسوس کیا کہ امریکی کسی ہیر پھیر کے بغیر اپنے دل کی بات اگل دینے کے عادی ہوتے ہیں۔ میں سامنے نہیں آ سکتا، پس پردہ رہ کر تمہارے لیے کام کر سکتا ہوں۔ ویڈیو کس نے بنائی ہے؟ اسے خفیہ رکھنے میں کیا مصلحت ہے؟ بیشتر پاکستانی ہمارے لیے اپنے دل میں کینہ رکھتے ہیں۔ اس فلم کی تشہیر سے امریکہ پر الزام تراشیاں ہوتی، اس سے بہتیرے پاکستانیوں کو خوشی ہو سکتی تھی۔ یہ کسی سرکاری پالیسی کا تسلسل ہے۔ اگر تم دونوں وہاں تھے تو تمہیں اندازہ ہو جانا چاہیے کہ میں کسی اہم جگہ ملازم ہوں اور تمہارے لیے کس قدر کارآمد ہوں۔ ہمیں ایسے دوستوں کی ہر وقت تلاش رہتی ہے۔ تم ڈینی کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ اس کے لہجے میں پہلی مرتبہ نرمی اور دلچسپی پیدا ہو گئی۔ چند خود ساختہ بکرات حکومت کو غلط مشورے دے کر امریکیوں کی حوصلہ افزائی کر رہے تھے۔ ان کے کھلے جرائم کی پردہ پوشی کی جا رہی تھی۔ میں خوش تھا کہ میں نے ایک شوشہ چھوڑ کر جان کے دل میں اپنے لیے جگہ بنا لی تھی۔ ڈینی کہیں نہ کہیں موجود ضرور ہے، میں نے پرخیال آواز میں کہا۔ امریکہ سایوں کا پیچھا نہیں کر سکتا۔ میں اس کے بارے میں جلد ہی کوئی خوشخبری سناؤں گا۔ ہمارا ویڈیو کیسٹ تمہاری دسترس میں ہے؟ جان نے متجسس آواز میں پوچھا۔ نہیں، میں نے اس کا ذکر سنا ہے، آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ تم کس ایجنسی میں کام کرتے ہو؟ آخرکار وہ میری ذات میں گہری دلچسپی لینے پر مجبور ہو گیا تھا۔ تمہارا عہدہ کیا ہے؟ فی الحال ان باتوں کو نہ چھیڑو، وقت آئے گا تو سب کچھ خود بخود تمہارے سامنے آ جائے گا۔ میرے لیے اپنی سلامتی مقدم ہے۔ جو لوگ تمہارے پار گن سکتے ہیں، انہیں میرے اس رابطے کی بنک بھی مل گئی تو میری گردن اڑا دیں گے۔ تم جب چاہو کونسل خانے میں OB سے مل سکتے ہو۔ تمہارا نام کیا ہے؟ فی الحال جو نام چاہو دے دو۔ اس OB کو بھی ہوشیار کر دینا۔ کھٹومل نے کراچی میں ہمارے سارے جرائم کا بوجھ اوبرائن ڈی ہنٹ پر ڈال دیا ہے۔ شاید اسے جلد ہی ناپسندیدہ قرار دے کر یہاں سے نکال دیا جائے۔ مجھے دوسرا کارڈ کھیلنے کا سنہرا موقع مل گیا۔ اوہ نو! جان کی گھراہٹ سنائی دی۔ اس کے بارے میں OB فکر مند ضرور ہے، مگر اس کی الزام تراشی سے بالکل بے خبر ہے۔ کھٹومل تو پکا نمک حرام نکلا۔ ہم یہاں سے OB کی روانگی کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ پچھلی بربادیوں کے بعد اس نے بڑی محنت سے یہاں اپنا نیٹ ورک تیار کیا ہے۔ مشترکہ مفاد کی باتیں چھیڑنے کے بعد وہ پوری بے تکلفی سے لیکن حدود میں رہ کر بول رہا تھا۔ OB کو یہاں روکنا ہے تو کھٹومل کو عدالت کا سامنا کرنے سے پہلے راہ سے ہٹانا ہوگا۔ تمہارے لیے اصل مصائب کی ابتدا اسی کی حماقتوں سے ہوئی ہے۔ یہ ہمارے آپریشنل سیکرٹ ہیں۔ تمہاری زبان سے کھٹومل کی زہر فشانی کا ذکر سنتے ہی میں نے اس کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس کے بارے میں تمہیں کوئی مشورہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کام مقامیوں کو سونپا گیا تو وہی گند ہوگا جو کھٹومل نے پھیلایا ہے۔ میں نے دل ہی دل میں اپنی کامیابی پر ناز کرتے ہوئے زومانی لہجے میں کہا، فکر مت کرو، یہ کام ہم خود نہ کر سکے تو ہمارے آدمی ہی کریں گے۔ منحرف ہونے والوں کے ساتھ غداروں والا سلوک ہی بہتر رہتا ہے۔ میرے گرین کارڈ کے بارے میں تم نے ابھی تک ایک لفظ نہیں کہا۔ یہ چھوٹی سی بات ہے۔ OB سے رابطے میں رہو۔ اس موبائل نمبر پر میں نہ ملوں تو ایڈی ہوتا ہے۔ اپنے اور اپنی فیملی کے بارے میں معلومات فراہم کرو۔ OB تمہاری خدمات سے خوش ہوا تو ذرا سی دیر میں تمہارا کام بن جائے گا۔ مجھے اپنی محنت کا صلہ مل گیا، خدا تمہیں اس کا اجر دے گا۔ میں نے خوش آمدانہ انداز میں کہا۔ OB سے تم ہوپ کے نام سے ملو گے۔ جب تک تمہاری مجبوریاں مانے ہیں ہم بھی تمہیں اسی نام سے پکارتے رہیں گے۔ یہ نام بہت اچھا ہے، میں ہمیشہ ہی پر امید رہتا ہوں۔ میں نے خوش ہو کر کہا۔ ہم خود کھٹومل کا ٹریک رکھیں گے۔ تمہیں اس باسٹرڈ کی آمد کا کوئی پروگرام معلوم ہو تو فوراً ہمیں اطلاع دینا۔ اس کی سرکوبی وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ اس کو میرے فون کا حفاظتی نظام اتنا پسند آیا کہ اس نے مجھے فون بند کرنے سے
سے روک دیا۔ چند لمحوں تک لائن ملی رہی، یوں ہی دوسری طرف سے جان نے کوئی حرکت کی، CSD کے ذریعے فون بند ہو گیا۔ میرے لیے دن کا آغاز جس قدر مایوس کن تھا، وہ کامیابی اسی قدر خوش کن تھی۔ افسوس کی بات تھی کہ میرے دوسروں کو اپنی اس خوشی میں شریک نہیں کر سکتا تھا۔ غم اور خوشی کے لمحات میں انسان کو ہمیشہ کسی ہم نوا کی ضرورت درپیش ہو رہتی ہے۔ اپنے تمام ساتھیوں کے بارے میں غور کرنے کے بعد میں نے اول خان کا نمبر ملا لیا۔ خدا کا شکر ہے کہ تم نے مجھ سے رابطہ کر لیا۔ اول خان نے گہرے سانس کے بعد کہا، تم نے گھر چھوڑ کر اب کہاں پیر جمائے ہیں؟ فی الحال سر جہانگیر کوٹھاری پیریڈ کی ایک شکستہ دیوار پر بیٹھا ہوں۔ نیچے زمین اور اوپر نیلا آسمان ہے۔ سورج ڈوبنے سے پہلے کہیں نہ کہیں پڑاؤ ڈال ہی لوں گا۔ یہ تم کس جگہ کا ذکر کر رہے ہو؟ کیا یہ کراچی میں ہی ہے؟ کلفٹن کے پانی سے دور سڑک کے کنارے کنکریٹ کی قدیم گیلریاں اور گزرگاہیں اسی نام سے مشہور ہیں۔ پہلے پانی یہاں تک آتا تھا، اب کبھی بھی نہیں آتا۔ شاعری مت کرو، مجھے معلوم ہے کہ تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ یہ لفظ استعمال نہ کرنا، شام کے اخباروں میں اس کا بہت خاص مفہوم ہوتا ہے۔ میں ایسے ہی ہر تجربے سے بالکل محفوظ ہوں۔ میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا، تم نے اپنے منصوبے کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ اس پر عمل کرو گے یا وقت کا انتظار کرو گے؟ کھٹومل کو کراچی آ لینے دو، پھر کچھ سوچا جائے گا۔ میں نے اس کے سوال سے محظوظ ہوتے ہوئے بے پرواہی سے کہا، اس کے آنے میں کیا رکھا ہے؟ وہ آج رات کی اسی پرواز سے لایا جا رہا ہے جس سے تم کراچی پہنچے تھے۔ یہ منتقلی رازداری کے ساتھ کی جا رہی ہے۔ جان اور ایڈی کے لیے مفت میں ایک نئی خبر مل گئی تھی۔ میں نے روا روی میں پوچھا، وہ تو پورے حفاظتی لاؤ لشکر کے ساتھ لایا جا رہا ہوگا۔ رازداری کے پیش نظر کوئی اہتمام نہیں کیا گیا۔ ایئرپورٹ سے 2 آدمی اسے لائیں گے، کچھ مسلح سپاہی 2 گاڑیوں میں اس کے پیچھے آئیں گے اور بس۔ پتہ نہیں وہ اول خان کی سادہ لوہی تھی یا وہ دانستہ مجھے وہ تفصیلات بتا رہا تھا تاکہ میں کھٹومل کے بارے میں اپنے پروگرام کو پوری منصوبہ بندی سے پائے تکمیل تک پہنچا سکوں۔ اسے یہ اندازہ ہی نہیں تھا کہ میں نے خون کی اس ہولی سے اپنے پیر باہر نکال کر 2 حریفوں کو آپس میں ٹکرانے کا موقع دینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ کھیل کا پورا منظرنامہ تیار کر کے میں نادرہ کے گھر میں چین کی بانسری بجا سکتا تھا۔ تم یہ سب تفصیلات مجھے کیوں بتا رہے ہو؟ میں نے ہنس کر اس سے پوچھا۔ عادت سی ہو گئی ہے، ہمیشہ ہر بری بھلی بات تم کو بتاتا رہتا ہوں۔ آج صورتحال مختلف ہے، تم سرکاری موقف کے وکیل بنے ہوئے ہو اور میں منحرف ہوں۔ میرے عزائم بھی تم سے ڈکے چھپے نہیں ہیں، میں تمہیں ہر بات بتا چکا ہوں۔ میرا حافظہ اتنا کمزور نہیں ہے، مجھے ہر بات ازبر ہے۔ آج تو تمہیں اپنا ٹھکانہ بنانا ہے، اتنی کم مدت میں تم کچھ بھی نہیں کر سکو گے۔ پھر دل کا بوجھ ہلکا کرنے میں کیا حرج ہے؟ میں نے بھی اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے تم کو فون کیا ہے۔ کھٹومل کے بارے میں میں اپنے ارادوں پر نظر ثانی کر رہا ہوں۔ اگر اس پر کوئی حملہ وغیرہ ہو تو حملہ آوروں سے ذرا بھی رعایت نہ کرنا، انہیں بھی موقع پر ہی مار دیا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ حیرت ہے کہ تم اس پر مہربان ہو گئے ہو۔ اول خان کی آواز تعجب آمیز تھی۔ اگر تم مجھ پر کوئی تند کر رہے ہو یا چیلنج دے رہے ہو تو میں واضح کر دوں کہ اسے اسلام آباد پولیس کے حوالے کرنے کے بعد فورس کا رول ختم ہو چکا ہے۔ ساری کارروائی کی ذمہ داری پولیس پر ہوگی۔ یہ تند تھا نہ چیلنج، میں نے جلدی سے کہا۔ میں نے پورے خلوص سے مشورہ دیا ہے، ہو سکے تو یہ بات پولیس والوں کے کانوں میں بھی ڈال دو۔ کبھی کبھی تم میری سمجھ سے باہر ہو جاتے ہو۔ تم کسی سے کچھ کہے سنے بغیر خاموشی سے رپوش ہوئے ہو کہ ویرا اور سلطان شاہ نے میری زندگی عذاب میں ڈال دی ہے۔ ان کے تیور اتنے خراب ہیں کہ میں ابھی تک انہیں تمہاری رپوشی کا سبب بتانے کی ہمت نہیں کر سکا۔ میں بے اختیار ہنس پڑا۔ رپوشی کا مشورہ تم نے دیا تھا، اس کے نتائج تم ہی بھگتو۔ مجھے پاگل کتے نے نہیں کاٹا کہ انہیں چھیڑ کر ان کی بے رحمانہ جرح کا سامنا کروں۔ ان سے نہ صحیح غزالہ سے بات کر لو، وہ بھی فکر مند ہے۔ آج کی رات میں اسے پشاور بھیج رہا ہوں۔ فون ویرا نے چھین لیا تو مصیبت آ جائے گی۔ وہ بہت پاگل اور جذباتی لڑکی ہے۔ یہ سوچ سوچ کر اس کا دماغ پھٹا جا رہا ہوگا کہ میں اسے بے یار و مددگار چھوڑ کر بھاگ نکلا ہوں۔ تم عیش کرو، میں اپنے کیے کو خود ہی بھگتوں گا۔ اس نے ہتھیار ڈال دیے۔ میرا مشورہ ذمہ دار حکام تک پہنچانا نہ بھولنا، میں نے اسے تاکید کی۔ کیا تم آج رات باقی کسی خطرے کی بو سونگ رہے ہو؟ اس کی آواز تحیر زدہ تھی۔ یہاں صرف سمندری پانی کی بو ہے، مگر میرا وجدان کہہ رہا ہے کہ کھٹومل کی آمد پر کچھ نہ کچھ ہو کر رہے گا۔ ذرا سی تیاری کر لینے میں حرج ہی کیا ہے؟ بعض اوقات تمہارے دور اذکار اندیشے بھی حقیقت کا روپ دھارتے رہے ہیں۔ میں تمہارا مشورہ آگے بڑھا دوں گا، بس تم اس سے دور ہی رہنا۔ اس وقت دوپہر کے 2 بجے تھے۔ تازہ ترین معلومات تھے۔ امریکی سراغ رسانوں کو اتنی جلدی آگاہ کرنا مناسب نہیں تھا۔ پرواز کی اسلام آباد سے روانگی کے متوقع وقت پر وہ اطلاع دی جاتی تو ان کو زیادہ سوچنے سمجھنے کا موقع نہیں ملتا۔ میں نے اندازہ لگایا
تھا کہ جان اپنے منحرف کو کراچی پہنچتے ہی موت کے گھاٹ اتارنے پر تلا بیٹھا تھا۔ نادرہ کے کچن ریفریجریٹر میں خورد و نوش کا کافی سامان موجود تھا جو میری دانست میں پرانا ہو چکا تھا۔ میں نے سیل بند اور کار آمد ڈبوں کے سوا ہر چیز کو کوڑے دان میں ڈال دیا۔ ان کی جگہ میں نے اپنا لایا ہوا تازہ سامان بھر دیا۔ مجھے ایک طویل عرصے کے بعد اپنے لیے خود کھانا تیار کرنا پڑا۔ کھانا کھایا بس ڈبل روٹی کے سلائسوں کے درمیان پنیر اور نمکین گوشت کے پارچے جما لیے تھے جو تیز چائے کے ساتھ بہت لذیذ محسوس ہو رہے تھے۔ میں اس مرحلے سے گزر رہا تھا کہ موبائل فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ میرے کان کھڑے ہو گئے۔ وہ نمبر چند گنے چنے افراد کے سوا کسی کے پاس نہیں تھا۔ میں نے لائن آن کی، دوسری طرف ویرا تھی اور بڑی بے تابی سے ہیلو ہیلو کیے جا رہی تھی۔ میں نے کوئی جواب دیے بغیر کال آف کی، پھر فون بھی بند کر دیا تاکہ ویرا کو خود کار ریکارڈنگ کے ذریعے فون بند ہونے کی اطلاع مل جائے۔ فون کھلا رہتا تو وہ میری طرف سے جواب ملنے تک بار بار نمبر ملاتی رہتی۔ میں سمجھ گیا کہ وہ شرارت اول خان کی تھی، ورنہ ویرا میرے موبائل نمبر سے واقف نہیں تھی۔ نادرہ کے کشادہ مکان میں یوں تو ہر کمرہ آراستہ اور قابل استعمال تھا، لیکن میں رات کے وقت گھر کے مختلف حصوں میں غیر ضروری طور پر روشنی استعمال نہیں کرنی چاہتا تھا۔ میں نے اندھیرا پھیلنے سے پہلے ہی اپنی ضرورت کی اشیاء اپنے عقبی کمرے میں جمع کر لی۔ ان میں وہ ٹیلی ویژن بھی تھا جو ڈرائنگ رومز کے ایک گوشے میں رکھا ہوا تھا۔ اکیلے گھر میں وہ قید تنہائی میرے لیے خاصی پر عذاب تھی۔ میں نے ٹیلی ویژن کھولا ہوا تھا، لیکن اس کے بے مغز پروگراموں پر نظریں جمانا تک دشوار ہو رہا تھا۔ گھر کے سکون اور یکسانیت میں وقفوں سے کسی گزرتی ہوئی ٹرین کے آہنی پہیوں کی گڑگڑاہٹ یا انجن کی پرشور آوازیں انقلاب لے آتی تھی۔ پھر اگلی کسی گاڑی کی آمد یا روانگی تک فضا پر وہی یکسانیت طاری ہو جاتی تھی۔ میرے لیے اس ماحول میں زیادہ وقت گزارنا ناممکن تھا۔ مجھے علم نہیں تھا کہ کالو مکرانی اور قاسم کی گرفتاری کے بعد جہانگیر نے لی مارکیٹ میں اپنی گولڈن فارمیسی پر جانا شروع کیا تھا یا نہیں، لیکن ہر دو صورتوں میں سلطان شاہ کو وہاں سے اسٹیشن 4 یا کسی اور مناسب ٹھکانے پر منتقل ہو جانا چاہیے تھا۔ اس حساب کتاب کے بعد میں نے جہانگیر گھر کا نمبر ملایا تو کال سلمہ نے وصول کی۔ اس کی آواز سن کر میرے ذہن میں وہ منظر تازہ ہو گیا جو صبح اس کے گھر سے میری روانگی کے وقت پیش آیا تھا۔ میری اچانک روانگی کی خبر سن کر وہ ایسی دل گرفتہ ہوئی کہ میرا دل پسیج گیا تھا۔ جہانگیر کہاں ہے اور تم کیا کر رہی ہو؟ میں نے نرمی سے پوچھا۔ وہ فارمیسی سے اپنے وقت پر آئیں گے اور میں تمہارا فون سن رہی ہوں۔ میری غیر متوقع فون کال پر اس کی آواز سے مسرت پھوٹی پڑ رہی تھی۔ صبح تم نے خاموشی سے روانہ ہو کر مجھے بڑی مشکل میں ڈال دیا تھا۔ جہانگیر برس رہے تھے کہ میں نے انہیں کیوں نہیں اٹھایا۔ سلطان شاہ کافی دیر تک بولائے ہوئے انداز میں پورے گھر میں ناچتا رہا۔ کافی دیر بعد اس نے مجھ سے پوچھا اور میرا جواب سن کر وہ بونچکا رہ گیا۔ وہ اسی وقت ناشتہ کیے بغیر گھر سے نکل گیا تھا۔ میری گفتگو کے کچھ حصے تم نے سنے تھے۔ ان دونوں پر ایسی نیستی سوار تھی کہ میں ان کے بیدار ہونے کا انتظار کرتا تو مشکل میں پڑ سکتا تھا۔ تمہارے جانے کے بعد کوئی بھی نہیں آیا۔ میں ڈر رہی تھی کہ پولیس آ گئی تو میں کیا کروں گی۔ کسی نے تم کو بلا وجہ ہی ڈرا دیا تھا۔ اول تو اب کوئی نہیں آئے گا۔ انہیں معلوم ہو چکا ہے کہ میں روپوش ہو گیا ہوں۔ اگر کوئی آ جائے تو دبنے یا ڈرنے کے بجائے اب کہہ دینا کہ میں نے کئی دن سے ادھر کا رخ نہیں کیا۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔